أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی من تعلق تمیما اشرک، جو تمیمہ لٹکائے گا اس نے شرک کیا. تو تمیمہ کی بات اگلے باب میں آ رہی ہے، انشاءاللہ وہیں اس کو پورا کریں گے. آگے ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن ابی حاتم یہ بڑے محدث تھے، بہت بڑے. ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی حاتم. بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں. کنیت ان کے ابو محمد. یہ روایت کرتے ہیں حذیفہ بن یمان سے کہ اپنی کتاب میں حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور حذیفہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، اور ان کا ایک لقب ہے صاحب السر، رازدان، اللہ کے نبی کے رازدان. یہ صاحب السر کو ہمارے دور کے صوفیاء حضرات غلط استعمال کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے رازدان تھے. اللہ کے پیغمبر نے ان کو کچھ پوشیدہ راز دیے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ راز ہمارا تصوف کا نظام ہے، تصوف کے خفیہ مسائل یہ دیے ہوئے تھے. اپنے تصوف کو یعنی سچا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ انہوں نے اختیار کیا کہ وہ راز جو تھے وہ حقیقت میں نظام تصوف ہے. حالانکہ معاملہ اتنا ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے لوٹ رہے تھے. منافقین نے ایک سازش کرنا چاہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا چاہا. ایک مقام پر وہ رک گئے، چھپ کر کھڑے ہو گئے، ایک کمین گاہ بنا کر. نقصان پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ اس طرح منافقین جو ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس ارادے سے وہ کھڑے ہوئے. نبی علیہ السلام کے قریب اس وقت حذیفہ بن یمان تھے. ان کو آپ نے ساتھ لے لیا اور ساتھ اپنے چلائے رکھا اور ساتھ ساتھ باتیں کرتے گئے. وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو ان منافقین کے نام بتائے. منافقین کے نام بتائے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ کو بتا دیے ایک راز کے طور پر کہ میرا یہ راز ہے، یہ راز. اب صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ تصوف کا نظام بتایا تھا، تصوف کا نظام سکھایا تھا. حالانکہ کتنی بڑی گپ ہے یہ. اصل یہ راز تھا. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حذیفہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس منافقین کے نام ہے، لسٹ ہے. عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا مجھے بتا دو. کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا راز ہے، میں راز کیسے افشا کروں؟ تو عمر بن خطاب نے کیا فرمایا کہ اتنا بتا دو صرف کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. اللہ اکبر! اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا، اتنی تواضع امیر عمر میں. اور واقعی جس قدر بندہ عمل میں بڑھتا ہے اس کی تواضع میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ محدود ہی نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کے کبر میں آ جاتے ہیں. تو بہرکیف نبی علیہ السلام کے صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رأى رجلا فی یدہ خیط، حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا. من الحمى، بخار سے. اس کو بخار رہتا تھا تو بخار کا دھاگا اس نے باندھا ہوا تھا. اس کو دم کروا کر کچھ لوگ باندھتے تھے، اس میں گرے لگاتے تھے اور ہر گرہ پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے تھے. کوئی 20 گرے، کوئی 40 گرے، اور کوئی بغیر گرہ کے. کسی کا عقیدہ تھا یہ دھاگا ہی کالے رنگ کا یا کسی بھی رنگ کا یہ شفا کا موجب ہے اور یہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. تو یہ دھاگا صحابی نے دیکھا، فقطعہ، اس کو بلا لیا اور اس دھاگے کو کاٹ دیا. بتلا قولہ تعالی،
اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، کہ اکثر لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، مگر وہ شرک کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اصل میں نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین مکہ اس حد تک ایمان لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، مگر توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ اس کی اور بھی تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں مگر کسی اعتبار سے ان کے عمل میں، عقیدے میں شرک ہو، اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ تو تم اس شخص کو مخاطب کیا کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو، مگر یہ عمل شرک ہے، یہ عمل شرک ہے، یہ دھاگا باندھنا شرک ہے۔ آپ نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھاگا اگر تم باندھو گے تو یہ تعلق بغیر اللہ ہوگا، غیر اللہ سے دفع شر کی توقع ہوگی، اور یہ شرک ہے۔ دفع شر کے لیے اور جلب خیر کے لیے صرف اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اسی سے دعائیں کی جائیں اور اسی سے سوال کیا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔